آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان آسمان میں کس چیز کی سب سے زیادہ قدر ہے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف تبھی ہم ایسا عظیم اور پختہ ایمان رکھ سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے ایمان کی زندگی کی قدر کو نہ سمجھیں تو ہم صرف دوسروں کے اعمال کی نقل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارا ایمان ہرگز اچھے نتائج نہیں لائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو یہ کہانی سنائی تھی۔ اینیمیٹڈ فلم پرنس آف ایجپٹ میں ایک قابل غور جملہ تھا، صحرا کی ریت میں سونے کی جھیل ٹھنڈے تازہ چشمے سے کم تر ہے، اور ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے لیے ایک چرواہا لڑکا امیر ترین بادشاہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہاں بڑھ کر سے مراد زیادہ قابل قدر ہے۔ معاشرتی رتبے کی عزت کے حساب سے کیا ایک بادشاہ کا رتبہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ کر اور قابل قدر نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تاہم ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے لیے اس کی رہنمائی کرنے والا ایک چرواہا لڑکا کسی طاقتور بادشاہ سے کہیں زیادہ قابل قدر ہے۔ جب ہم خیال کریں کہ کیا کسی چیز کو باقدر بناتا ہے تو ہمیں اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ماحول سے اس کی قدر بدل سکتی ہے۔ بس صحرا میں جو قابل قدر ہے اور پرسکون اور محفوظ ماحول میں جو قابل قدر ہے، وہی ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے لوگ سونے، طاقت اور شہرت جیسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تاہم جب وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو کیا جسے وہ قیمتی سمجھتے ہیں تبدیل نہ ہو جائے گا؟ حال ہی میں امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان حالات بگڑ گئے تھے۔ کیا یہ معاملہ اس قدر شدید نہیں تھا کہ وہ میزائل چلانے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کو تیار تھے؟ ایسی صورتحال میں اگر جنگ لگ جائے تو سب سے زیادہ قابل قدر شے کیا ہوگی؟ اگر کسی قوم میں جنگ لگ جائے تو روپے بے وقت ہو کر محض بیکار کاغذ کے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ لوگ سونے جیسی قیمتی دھاتیں خریدنے لگتے ہیں۔ سونے کی قیمت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ اگرچہ لوگ سونے کو ایک قیمتی چیز سمجھتے ہیں، پر صفنیہ 1 باب 18 آیت کے مطابق خدا نے کہا، خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا۔ ان کے درمیان بڑا فرق ہے جسے لوگ زمین پر باقدر گردانتے ہیں، جو آسمان میں قابل قدر ہے۔ ایک امیر آدمی مر گیا اور عدالت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوا۔ اپنی ساری زندگی تمام دولت جو اس نے جمع کی تھی اس سے اس نے سونے کا ایک بڑا ٹکڑا حاصل کر لیا تھا اور اسے آسمان پر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ کہتے ہوئے خدا سے درخواست کی کہ میں نے اپنی ساری زندگی بہت زیادہ محنت کی اور سونے کا ڈلا زمین پر چھوڑ آیا ہوں، براہ کرم مجھے اسے آسمان پر لانے کی اجازت دیں۔ چونکہ آدمی بڑی شدت سے خدا سے مانگ رہا تھا تو خدا نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ اپنی ساری طاقت لگا کر وہ آدمی سارا سونا جو اس نے جمع کیا تھا گھسیٹ کر آسمان پر لے گیا۔ لیکن جب وہ پہنچا تو اسے کیا معلوم ہوا؟ آسمان پر سڑکیں خالی سونے سے منڈی ہوئی تھیں۔ آسمان میں سونا ایسے پتھر کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہ تھا جو سڑکوں کے لیے استعمال ہوا تھا۔ مگر اس نے اپنی ساری زندگی ایسی چیز کے لیے ضائع کر دی تھی جو اس قدر بے وقت تھی۔ آسمان پر سونا اس قدر عام ہے کہ اس سے سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے اپنی ساری زندگی اور جوانی کسی ایسی بیکار چیز کے لیے وقف کرنے پر اسے پچھتاوا ہوا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو زمین پر قابل قدر ہے اس کی قدر آسمان پر مختلف ہے۔ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو وقت ہم زمین پر گزارتے ہیں عارضی ہے؟ تمہارا بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ کتاب مقدس انسانی زندگی کے عرصے کو یوں بیان کرتی ہے۔ آئیں عبرانیوں باب 9 آیت 27 دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے مرنے تک لوگ ایسے پیش آتے ہیں جیسے وہ زمین پر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد کیا ہونا مقرر ہے؟ عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ عدالت کے بعد ہم بلا تعامل دونوں جگہوں یعنی آسمان یا جہنم میں سے ایک میں داخل ہوں گے۔
आसमान में जाने की गर्ज से हमें जमीन पर रहते हुए वो करने की जरूरत है जो काबिले कदर है। किताब मुकद्दस में ये लिखा है कि हर एक मरेगा और किसी वक्त अदालत का सामना करेगा। जहन्नम की सजा से हमें बचाने के लिए खुदा इस जमीन पर आए। क्या खुदा दूसरी बार हमें हमारे गुनाहों से खलासी देने और हमें आसमान पर ले जाने के लिए नहीं आए थे? सहरा में पानी सोने से कहीं ज्यादा काबिले कदर है। खोई हुई भेड़ के लिए एक चरवाहा किसी बादशाह से कहीं ज्यादा काबिले कदर है। अपने हालात के मुताबिक लोग मुख्तलिफ चीजों की कदर करते हैं। जमीन पर आरजी जिंदगी के दौरान जो चीज काबिले कदर समझी जाती है उस पर तवज्जो देने की बजाय हम उस चीज का ताकुब करें जो वाकई काबिले कदर और अब्दी और हमें आसमान को ले जाने वाली है। हम पहले पतरस 1 बाब से देखते हैं, आयत 24। चुनाचे हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन सिर्फ क्या अब तक कायम रहेगा? खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। पहले पतरस 1 बाब में फूल, घास और शानो शौकत का जिक्र किया गया है। ताहम ये सब चीजें मुरझा जाएंगी और गायब हो जाएंगी। खुदा के कलाम के बारे में क्या ख्याल है? ये अब्दुल अबाद कायमो दायम रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हत्ता कि खुदा पर ईमान ना रखने वाले भी खुशकिस्मत होते हैं और बड़े इख्तियार से कसरते माल में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी शानो शौकत आंख की झपकी की मानिंद मुख्तसर लम्हे तक रहती है। अब्दी बादशाही में जहां हम रहेंगे ऐसी चीजें बाकदर तसव्वुर नहीं की जाती। फर्ज करें एक आदमी सोने के टुकड़े के साथ जिसे वो काबिले कदर मानता है सहरा पार करने की कोशिश कर रहा है। ताहम क्या हो अगर आज सफर में ही उसके पास खुराक और पानी ना रहे? उस लम्हे पर सोने का टुकड़ा उसके किस काम आ सकता है? इस मामले में पानी का एक घूंट सोने के भारी टुकड़े से कहीं ज्यादा काबिले कदर होगा। पहले पतरस की किताब से हमें दुरुस्त तौर पर समझना चाहिए कि आसमान पर किस चीज की सबसे बड़ी कदर है और वो वहां कीमती गर्दानी जाती है। किताब मुकद्दस से खुदा हमारी समझ के लिए हम पर उजागर करते हैं कि वाकई आसमान कितना काबिले कदर है, ताकि हम अब्दी आसमान की बादशाही में रहने की तैयारी कर सकें। चूंकि इस दुनिया की शानो शौकत घास और फूलों की मानिंद है, तो हमें खुदा के कलाम को थामे रखना चाहिए। गिनती बाब 21 आयत 5 की तरफ जाते हुए अब आए हम समझते हैं कि खुदा का कलाम कितना ताकतवर है। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। निकम्मी खुराक से मुराद मन है, वो खुराक जिसे खुदा ने 40 बरसों तक आसमान से बरसाया था। पहल तो उन्होंने इसे एक शानदार मौजज़ा गर्दाना था। बंजर बियाबान के ऐन वस्त में खुराक नहीं थी, लेकिन खुदा ने 40 बरसों तक आसमान से खुराक बरसाई। ये देखने लायक एक मौजज़ाना नजारा था और इसराइली इस पर बहुत हैरान थे। मन की मिकदार मामूली नहीं थी, ये 30 लाख से ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए काफी थी। पहल मन उनके लिए बहुत बेशकीमत और शीरीन था कि उन्होंने कहा कि इसका जायका तो शहद के पोए जैसा है। ताहम इसके बाद जल्द ही गिनती 21 बाब में उन्होंने इसे निकम्मी खुराक कहा। इसकी वजह यह है कि उन्होंने 40 बरसों तक ये खुराक खाई थी। आयत 6, तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की।
सो तू खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। यहाँ हम एक बहुत अहम सबक जान सकते हैं। बियाबान में 40 साल सफर के दौरान बहुत से इस्राएली जलाने वाले सांपों के काटने से मारे गए थे। उन्होंने ये कहते हुए मूसा से मिन्नत की कि हमने गुनाह किया और ये आफत अब हम पर आई है, तो दुआ कर तो खुदा हमें बचाएगा। खुदा ने उन पर रहम किया और मूसा को ये हुक्म दिया, एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा मैं उसके लिए जिंदा बचने की राह खोलूंगा। मूसा ने बिल्कुल खुदा के कहने के मुताबिक खुदा का कलाम पहुंचाया था। बियाबान के इस मंजर पर हमें गहरी नजर करने की जरूरत है, जो कि इसराइलियों के 40 साल सफर के दौरान रूनुमा हुआ था। लोगों के दो किस्म के गिरोह थे। एक गिरोह ने ये इकरार करते हुए कि पीतल के सांप ने हमें बचाया था, सिर्फ देखे की कदर की थी। ताहम दर हकीकत पीतल के सांप में किसी को शिफा देने की कोई कुव्वत नहीं थी। लघवी मानों में ये महज पीतल के टुकड़े का बना हुआ सांप था। ये किसी भी तरह से लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं हो सकता था। जिसने इसराइलियों को बचाया था वो खुदा का ये कलाम था कि जो कोई उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। इसके बावजूद इसराइलियों ने खुदा के कलाम को नजरअंदाज किया और पीतल के सांप की बतौर अपने देवता की परस्तिश करनी शुरू कर दी थी। दूसरे सलातीन बाब 18 से जारी रखते हैं। जो कुछ तारीख में हुआ, जब हम उसका मुताला करें तो हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आसमान की बादशाही में कौन सी चीज सबसे ज्यादा काबिल कदर है। दूसरा सलातीन बाब 18 आयत 1। और शाह इसराइल होसिया बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा, और जब वह सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था जो जिक्रिया की बेटी थी, और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और ये सीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। इसराइलियों ने क्या किया था? बखूर जलाने का मतलब था कि वो कुर्बानियां गुजरानते थे। दूसरे लफ्जों में वो पीतल के सांप की देवता के तौर पर प्रस्तिश कर रहे थे। हिजकिय्याह ने क्या किया था? उसने उसके टुकड़े किए थे और उसका नाम नहुशतान रखा। मूसा के पीतल के सांप को बनाने के 800 सालों के बाद इसराइल के बादशाहों के जमाने में इसराइली उस वक्त तक पीतल के सांप की प्रस्तिश करते रहे। खुदा अनदेखे हैं क्योंकि वो रूह हैं। फिर भी जब उन्होंने पीतल के सांप पर निगाह की तो सांप के डसने से उनके जख्म ठीक हो गए और जहर बेअसर हो गया था। इसराइलियों ने सोचा पीतल का सांप वाकई ताकतवर है और अपने देवता के तौर पर इसकी प्रस्तिश करने लगे। यहाँ मसला यह था कि उन्होंने खुदा के कलाम को सरसरी लिया जब उन्होंने कहा जो उस पर नजर करेगा जीता बचेगा। ये पीतल का सांप नहीं था जिसने उनके लिए जिंदगी की राह खोली थी, बल्कि ये खुदा का कलाम था। हमें खुदा की तरफ से बख्शे गए कलाम के मुताबिक फरमाबरदारी करनी और बिल्कुल ठीक जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या इस जमीन पर यह जिंदगी गुजारने का सबसे ज्यादा अक्लमंदाना और दुरुस्त तरीका नहीं है? मुकाशफा बाब 22 आयत 18 की तरफ जाते हैं। मैं हर एक आदमी की आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। इस किताब से मुराद किताब मुकद्दस है कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए, यानी अगर कोई किताब मुकद्दस में कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले, दूसरे लफ्जों में कुछ घटाए, तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा।
چونکہ کتاب مقدس میں لکھے پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ قدر ہے، تو خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے نہ کچھ بڑھائیں یا نہ کچھ نکالیں۔ جو کچھ خدا نے کہا یا نبوت کی ہے، ہمیں ضرور یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ سچ ہے۔ جیسا کہ یسایہ باب 46 آیت 10 میں لکھا ہے کہ ابتدا سے انجام کی خبر رکھنے والے خدا نے اس راہ کو بنی آدم کی نجات کے لیے ہموار کیا ہے۔ اسی لیے بنی آدم کو درست طور پر اس کی قدر کو سمجھنا اور خدا کے کلمات کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم صرف تبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جب ہم ایسا کریں۔ کیا یہی وہ بات نہیں جو خدا ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ استثنا باب 28 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خدا کیا کرے گا؟ تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ آپ سب دنیا میں لوگ کس کو نمایاں شخص سمجھتے ہیں؟ کیا یہ وہ شخص نہیں ہوتا جس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہو؟ کیا یہ وہ شخص نہیں ہوتا جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہو؟ چونکہ دنیا کے لوگ ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب سے نمایاں ترین شخص ایسی جگہوں سے نکلے گا۔ تاہم نہ تو یسوع اور نہ ہی پطرس رسول ایسے پس منظر سے آئے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ سب قوموں میں سرفراز کیے جانے والے وہ لوگ ہیں جو خدا کی فرمانبرداری کرتے اور احتیاط سے ان کے حکموں پر عمل کریں گے۔ آیت 2، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی، کیونکہ خدا کے کلمات کو بڑا اختیار حاصل ہے اور شاندار اور معجزانہ قوت رکھتا ہے۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ جب ہم خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو ہم سب قوموں میں سرفراز کیے جائیں گے۔ جو اس تعلیم پر مطلق اعتقاد رکھتے اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کی قدر کو جانتے ہیں۔ آئیں ہم دانیل باب 3 آیت 1 کی طرف جاتے ہیں۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصب داروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا۔ تب ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور صوبوں کے تمام منصبدار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکت نظر نے نصب کیا تھا جمع ہوئے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگو، اے امتوں اور اے مختلف زبانیں بولنے والوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو۔ آیت 6، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلدی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ 10 حکموں میں سے ایک یہ ہے کہ تو بتوں کو سجدہ نہ کرنا۔ دانیل کے 3 دوست صدرک، مسک اور ابدنجو سب خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ سب بادشاہ کے آگے حاضر ہوئے کیونکہ انہوں نے اس مورت کو جو نصب کی گئی تھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ آیت 13، تب نبوکت نظر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور مسک اور ابدنجو کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکت نظر نے ان سے کہا، اے صدرک اور مسک اور ابدنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟
اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ بادشاہ نے انہیں ایک اور موقع دیا کیونکہ وہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ آیت 16، صدرک اور میثک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ انہوں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جو خدا ہمیں دے سکتے ہیں اس کی قدر اس سے ناقابل موازنہ ہے جو اس زمین پر کوئی بادشاہ ہمیں دے سکتا ہے۔ آپ خود ہی انصاف کریں کہ ہمیں خدا کا حکم ماننا چاہیے یا بادشاہ کا حکم۔ آیت 17، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تب نبوکت نظر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میثک اور عبدنجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں۔ بھٹی لوہے جیسی دھات کو پگھلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں۔ اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میثک اور عبدنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ ان 3 آدمیوں کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ خدا کی طرف سے کلام کسی بھی اور چیز کی نسبت کہیں زیادہ اہم اور قابل قدر تھا۔ چاہے ہم زمین پر اپنی عارضی زندگیوں کو کتنا ہی بڑھانے کی کوشش کریں، جلد و بد دیر ہم سب مر جائیں گے۔ زمین پر ہماری زندگی چند روز کی ہے، یہ آنکھ کی جھپکی کی مانند ہے۔ انہوں نے زندگی کے اس اصول کو سمجھا اور یہ کہتے ہوئے آسمانی چیزوں کی قدر کی کہ ہم ہرگز وہ کام نہیں کر سکتے جو خدا نے ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا اس لیے انہوں نے انہیں بھٹی میں پھینک دیا۔ وہ پہلوان جنہوں نے صدرک، میثک اور عبدنجو کو بھٹی میں پھینکا تھا شعلوں سے ہلاک ہو گئے تھے، لیکن ان 3 مردوں کو آگ سے ضرر نہ پہنچا تھا اور نہ ہی ان کے سر کا ایک بھی بال جلا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ تینوں مرد آسمان کی بادشاہی کی قدر سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے کس کی سب سے زیادہ قدر کی تھی؟ خدا کے کلام کی۔ انہوں نے ہمیشہ خدا کے کہے پر دھیان دیا تھا۔ نتیجتاً دیگر حاکموں نے ان کی عزت کی، بلکہ بابل میں اعلیٰ عہدوں کے حاکم مقرر ہوئے۔ ایسا شاید ہی ہوا کہ ایک بادشاہ اپنے اسیروں کو حاکموں کے طور پر مقرر کرے۔ جیسا کہ ایمان کے تمام آباء و اجداد ایسی صورتحال میں بالکل نہیں لڑکھڑائے، تو مجھے یقین ہے کہ میں اور آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک ہم ان لوگوں کے بے شمار ایسے اندراج پاتے ہیں جو کسی بھی طرح کے حالات و واقعات میں خدا کی طرف کھڑے رہے تھے۔ اس زمین پر رہ کر سبت اور فسح منانے سے خدا نے ہمیں اپنے کلمات کی فرما برداری اور ان پر عمل کرنا سکھایا ہے۔ جن کی رہنمائی کلام سے کی گئی ہے وہ سب قوموں میں سرفراز ہوں گے۔ سب قوموں کے لوگوں کی رہنمائی نجات کی راہ کو کرنے کے بعد کیا وہ ابدی آسمان میں اب تک ستاروں کی مانند نہیں چمکیں گے؟ متی 26 باب سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ متی باب 26 آیت 6، اور جب یسوع بیتانیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے، یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، لیکن میں تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ یہاں شاگردوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یوحنا 12 باب میں یہ یہودا اسکریوتی تھا جس نے سوچا تھا کہ عطر ضائع ہو گیا ہے۔ یوحنا باب 12 آیت 1۔ پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ بس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ یہاں مقابلتاً 2 مختلف اشخاص ہیں، مریم اور یہودا اسکریوتی۔ مریم اچھی طرح جانتی تھی کہ یسوع مسیح خدا تھے جو زمین پر بنی آدم کو بچانے آئے تھے۔ اس کی بہن مرتا بھی اچھی طرح یہ جانتی تھی۔ اس لیے یسوع مریم کے کنبے کو عزیز رکھتے اور ان سے محبت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک دن کی مزدوری کے لیے 1 دینار دیا جاتا تھا۔ چونکہ عطر کی قیمت 300 دینار تھی، یہ 1 سال کی تنخواہ کے برابر تھا۔ جب مریم نے یسوع کے پاؤں پر اس عطر کو ڈالا تو یہودا اسکریوتی نے محسوس کیا کہ یہ ضائع ہو گیا ہے، اور خیال کرنے لگا کہ اگر ہم عطر کی قیمت کا حساب لگائیں تو یہ بہت سے روپوں کا تھا۔ عطر کی مالی حیثیت کا سوچتے ہوئے یہودا اسکریوتی نے عطر کو زیادہ قابل قدر جانا۔ دوسری جانب مریم نے اسے انڈیل دیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح کے مقابلے میں اس کی قدر بے وقت ہے۔ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آسمان کی قدر کا خیال کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں، یا میں اسے صرف اس دنیا کی شان و شوکت کا خیال کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ تو پھر آسمان میں کس چیز کی قدر زیادہ ہے؟ اگر ہم کتاب مقدس کی تعلیمات کا خلاصہ کریں تو یہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا اور اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ کتاب مقدس اور انبیاء کے مطابق آسمان میں برکات ذخیرہ کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے بھی مبارک ہوگا۔ اگر تو احتیاط سے ان سب احکام پر عمل کرے تو خدا تجھے زمین کے سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا۔ اس زمین کی شان و شوکت عارضی ہے اور جلد غائب ہو جائے گی، لیکن آسمانی جلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ عبدالآباد قائم رہے گا۔ سیون میں سب بھائیوں اور بہنوں، ہم ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ زمین پر کیا قابل قدر ہے اور آسمان پر کیا قابل قدر ہے، اور درست طور پر سمجھیں کہ کیوں ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میں خلوص دل سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس مبارک دن پر خدا کو جلال، شکر اور عزت دیں گے، امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے۔ میں اس واز کو ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔